لجمیع المومنین مرحومین بالخصوص بانیان کے جو مرحومین ہیں سید سجاد سے اور باقی بھی ان کے جتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سید ابن امی کالا فی شان نادعیا مدحر لجائے تجدہو انلکا فی المائبے کل ہم و غم سید علی بیضمت کا اللہ و بنبوت کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بولایت علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیہ الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیہ الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیہ الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مل کے بلند تر درود پڑھو محمد برادران ایمانی، سب سے پہلے دعا ہے مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور کرے۔ ہاتھ اٹھاؤ، بارگاہ خداوندی میں دعا عبادت کا نچوڑ ہوتی ہے۔ جتنی حاجات لے کر، جتنی تمنائیں لے کر، جتنی آرزویں لے کر آپ سارے کے سارے اس مجلس میں تشریف لائے، صدقہ حسین بن علی کی عزت کا مالک آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بانیان کا کیا و خرچ جو مرحومین ہیں اس گھر کے، جنہوں نے بنیاد رکھی اس مجلس سے آزاد، مالک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک آل محمد کی عزت کا واسطہ اس گھر پہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ جو اس گھر میں بچے ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما، جو ان کی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور فرما۔ مالک آل محمد کی اس کو عظمت کا واسطہ ہے، آل محمد کی طہارت کا واسطہ ہے۔ میرا اللہ بار میں آقا مولا امام زمانہ صاحب العصر والزمان کا ظہور جلد فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق آ رہی ہے اس امام کا ظہور جلد فرما۔ مالک جو امام پردے میں بیٹھے ہوئے ہر روز تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ اللہ اجازت تو دے تاکہ میں جا کر ان بغیر تو سے پوچھوں تو صحیح کہ کس جرم میں میری دادی کو بازار کھرائے، کس جرم میں میری دادی کو دربار کھرائے۔ میرا اللہ اس کی امام کو اذن ظہور عطا فرما۔ میرا اللہ امام مہدی، امام آخر الزمان، وارث کل کائنات، وارث کون حسین بن علی، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد فرما۔ سارے مل کے بلند کا درود پڑھے محمد برادران ایمانی کے پیچھے والے بزرگ
धूप का सहारा लेके बैठे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है ये दुरूद पढ़ते हुए बिल्कुल करीब आ जाए। आप भी ये जगह भी आगे काफी है। नारे तकबीर, खालिक का नाम बहुत बुलंद है, मजलिस का वाइल है, थके हुए नहीं हो। खालिक का आवाज तौहीद का करबला वालों की तमन्ना है, सारी आवाजें फस्त हो जाए। करबला वालों की ये तमन्ना थी सिर्फ और सिर्फ वाहदनियत की आवाज में। पूरे जोर से मिलके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, जसीदियत, जसीदियत, सलवात पर मोहम्मद बरदरानी मानी कुव्वत समात आप पे नाज है मुझे, बगैर तमहीद के पास आगे लेके जा रहा हूँ। वो जो है सूरह इखलास जो तलावत करने का शरफ है, ये मुसलमानों के 72 फिरके इस बात पे मुत्तफिक हैं कि नमाज वाजिबा में सूरह कुल हुवल्लाह को पढ़ा जाए। तो जो है छोटा नायक नहीं है, सूरह कुल हुवल्लाह की तलावत किस में की जाए? नमाज में। इस सूरह कुल हुवल्लाह का पढ़ना सवाब और अजर रखता है, बहुत ज्यादा इसके फजाइल है। एक अगर तबीयत है तो एक फजाइल सुना दो। पाक नबी का फरमान है, आज दौर है ब्लास्टिंग का, खतरे का, किसी को पता नहीं घर से जा रहा हूं, जिंदा वापस आना है या नहीं, तो हम क्यों ना मासूमीन की तालीम की तरफ आगम हो जाए। उन्होंने बताया हुआ है, उस दौर में जानते थे कैसे कैसे दौर आने हैं। उन्होंने कुलिये और इख्तियारात कुरान के बताए हैं। कुरान मिंबर पे है, ये मैंने हवाले जात सारे मिंबर पे रखता हूँ। पाक नबी का फरमान है, जो मेरा उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरी पूरी की पूरी 12 इमाम जो मेरे नायब हैं, उनकी नियाबत पे ईमान रखने वाला अगर अपनी जिंदगी में घर से निकलते हुए 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह को पढ़कर अपनी चारों तरफ फूंक लगा के चल पड़े, अल्लाह कहता है मुझ पे वाजिब हो जाता है कि जिस तरह सालम जा रहा है इसी तरह सालम वापस आता है। आपने सुनने का हक अदा किया है, टाइम की मजबूरियां हैं हमारी, क्योंकि सख्ती आप भी देख रहे हैं। आपके गांव में मजालिस के हवाले से कितनी इंतजामिया अलर्ट है, इंतजाम कर रही है, अच्छा है फेल इनका। इसी तरह हमारे लिए रास्ते में चलते हुए रुकावटें भी आ रही हैं। अब यहाँ से जाके ये हमें नहीं पता होता आले मोहम्मद ने हमें किस तरह पहुँचाना है। पिंडी भट्टियां से आगे जाकर मुझे ठीक 4 बजे मिंबर लेना, मेरी ये मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी आपके ये जल्दी ना करता। अब इस लिहाज से मैं बहुत जल्दी सफर खिताबत का भी आगे कर रहा हूँ। आपकी मोहब्बत को देखा, एक और नुस्खा बता रहा हूँ इसी कुल हुवल्लाह के बारे में। कायनात का रसूल, नबियों का नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरा उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाला रात को सोते वक्त बिस्तर पे आने से पहले वुजू करके अपने बिस्तर पे लेट के 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तलावत करके सो जाए। जब ये सो जाता है, खालिक एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाता है, फजा में रुक जाता। जब तक सोया है इसके हर सांस को मेरी तस्बीह लिखता रहे। इसके हर सांस को मेरी तस्बीह, जवानी के बातें आपके सीने में रखने की है। ये छोटे छोटे अमल है, अजर बड़ा है।
وہ جو ہے یا سونے سے پہلے بچوں تم بھی قل ہو واللہ پڑھو, سینے پہ پھونک مار کے سو جاؤ, صبح تک ملائکہ آپ کے سانس گنتے رہیں گے, جتنے ہوں گے اتنی تسبیح تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. لو جب اتنا آپ نے قبول کیا ہے, جن کے دلوں میں علی بستا ہے, جو فضائل آل محمد سن کے علی علی کرنا عبادت سمجھتے ہیں, یہ بات بھی ضروری سمجھتا تھا. یہ میرے عشرے کی محنت ہے جو آپ کے سامنے یہاں بھی پیش کیا, کھاریہ میں بھی کر رہا ہوں, ہر جگہ کر رہا ہوں. یہ میں ضروری سمجھتا ہوں یہ بات آج کرنا اس منبر پاک پہ, تاکہ میرے عشرے کی محنت سامنے آ جائے گی. چھٹے آقا, صادقین کے صادق آقا ارشاد فرماتے ہیں, پوری توجہ, جو مومن جو منتا دار ہمارا اپنے گھر سے صبح روزی کی تلاش میں نکلے, مجلس کی تلاش میں نکلے, کسی کام کے لیے نکلے, اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے باہر والے دروازے پہ قدم رکھ کے ہماری جدہ فاطمہ الزہرا کے قاتلوں پہ لعنت کر کے آئے ہائے 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 میری مجلس سوچتا ہے کہ ہاتھ نہیں بننے, اے عبادتیں الہی ہوتی ہے, ہاتھوں نہ دے بننے جانے نے تیرے مجرم ہونا. سارے چاہتا نہ ہوا مجلس پاک کی وجہ جو خودیاں نہیں لگی. اللہ تیری زندگی دراز کرے, اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. پوری تو جو ہے نہیں, اب فرمان پورا سننا, پورا فرمان سننا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ارشاد فرماتا ہے, جو مومن ہمارا منتا دار گھر سے نکلتے ہوئے اب ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں پہ لعنت کر لے, فرماتے ہیں جتنے قدم اٹھا کے جائے گا نا, جہاں جہاں زمین پہ اس کا قدم آئے گا, اس زمین کا تحت سرا تک ذرہ ذرہ اللہ سے اس مومن کے گناہوں کی معافی کی دعا مانگتا ہے. ذرہ ذرہ تحت سرا تک. اب یہ زمینیں بنانے کا مقصد کا پتہ چلا, یہ زمین ایک نہیں 7 زمینیں, پھر تحت سرا, مومن کا قدم اوپر آتا ہے, تحت سرا تک ذرہ ذرہ ہر اس کے لیے دعا کرتا ہے جو جناب زہرا کے قاتل پہ نام لینے کی ضرورت نہیں, تو جو ہے نام لینے کی ضرورت, معین کرنے کی ضرورت, یہ لعنت کو اللہ نے سمجھایا ہی ایسا ہے. تو جو ہے یہ اپنے ٹکانے پہ جاتی ہے. ایک کسی میں کتاب سے نہیں پڑھیا, ایک ذاکر دا جملہ اچھا ہوئے تو بھی دے سواب دے واسطے کہہ کے بیان کرنا چاہیے. ایک بندے دی ذاکر دی گل سنیے کہ لعنت تیاں دی جگہ ہوندی ہے, انہوں نے اپنے پیکیاں دا بوئے دا پتہ ہوتا ہے. سرے مطلب ٹائم میں اتنی گزارش نہیں, کیا کروں, موضوع چلتے ہیں, دریا ہے آل محمد کی عطا ہے, جدھر چلوں ادھر ہی دریا بہ رہے. سورہ قل ہو اللہ کا کمال ہے, سورہ قل ہو اللہ کے اندر بہت بڑے راز ہیں, بہت بڑے رموز ہیں. لو ایک راز پیش کر رہا, صرف ایک راز, صرف ایک اسرار. یہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے, واجب نماز میں پڑھنا, پاک نبی کا فرمان ہے.
اور سارے 72 فرقوں کے مولوی اکٹھے ہو کر بھی اس بات پہ راضی ہیں کہ سورہ توحید کا درس بچوں کو پڑھاؤ. کیوں؟ کہ اس سے اللہ ملتا ہے. قل ہو واللہ احد. اس سے کیا ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے. اس میں اللہ کی وحدانیت کا درس ملتا ہے کہ وہ واحد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، کسی کا نہ وہ ہے نہ اس کا کوئی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ احد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے. سارے مولوی فرقوں کے سارے اکٹھے ہو کر متفق ہے کہ قل ہو اللہ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے توحید ملتی ہے، اس سے اللہ ملتا ہے، اس سے توحید ملتی ہے. بزرگوں دعائیں دینا ہے آپ لوگوں نے، محنت ہے میری، کربلا والوں کی عطا ہے، سنو گے پھر سمجھو گے، دعائیں خود بخود نکلے گی. جس سورہ توحید میں اللہ کی توحید ملتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا درس ملتا ہے، اسی کے بارے میں ایک مرتبہ نہیں اللہ جانے کتنی مرتبہ صحابہ کی بزم میں کائنات کے رسول نے وحی کے بغیر نہ بولنے والے نے علی مولا کو مخاطب کر کے صحابیوں کو مخاطب کر کے کتنی بار ارشاد فرمایا یا علی انت فی امتی کما مثل سورۃ الاخلاص فی القرآن. علی تو میری امت میں بالکل اسی طرح ہے جیسے سورہ قل هو اللہ قرآن میں ہے. رسول نے جب ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ مراد اور ہوتی ہے، ہماری تشبیہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو جو ہے نہیں ہم تشبیہ دے ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، حقیقت اور ہو. اسی تے اپنے معاشرے وچ جڑا چنگا کمزور ویکھی اونوں آکھنا پہلوان صاحب کی حال ہے ہوندا یا نہیں ہوندا. تے اونج پتہ ہے جس ویلے جنا رکے آ چنگا بھلا جنا تے رکے آ ہیں آمدہ نہیں پہ آواز دیندا پیا بوا کھولو آندا بوا کھولے اندر کیوں نہیں آمدہ آندا تیرا نا کی ہے انہیں کہا بہادر رکیا کیوں کتے تو ڈرنا. ہماری تشبیہات میں فرق، لیکن جب وہ پیغمبر تشبیہ دیتے ہیں پھر حقیقتیں اور ہوتی ہیں. تو جو آگے یا نہیں جب پیغمبر کسی کی تشبیہ دیتے ہیں اس میں رد و بدل نہیں ہوتا، اس میں حقیقت ہوتی ہے. کائنات کا اور کوئی بندہ کہتا کہ علی سورہ قل هو اللہ کی طرح تو دلیلیں ماننی تھی، بات سمجھ میں نہیں آنی تھی. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جس طرح قل هو اللہ ہے اسی طرح میرا علی ہے. پھر ملا کے سر سے پردہ ہٹاؤ، زمانے کو بتاؤ جس طرح میرے نبی کو قل هو اللہ میں اللہ ملا اسی طرح علی میں بھی اللہ ملا. جس طرح قل هو اللہ میں نبگاہ نبوت کو اللہ ملا اسی طرح ساتھ علی سے بھی محمد کو اللہ ملا. قل هو اللہ میں بھی توحید نظر آئی، ساتھ علی میں بھی توحید نظر آئی. قل هو اللہ میں بھی کمال الہی کا جلوہ تھا، ذات علی میں بھی کمالات الہی کا جلوہ تھا. ذات الہی میں بھی جلوہ توحید کا تھا. مجھے تجھے نہیں نظر آنا تھا، یہ نگاہ نبوت کو نظر آیا کہ جیسا قل هو اللہ بتا رہی ہے. بولو نا
مجھے تھوڑا جا فرق لگ رہا ہے میرے مجمے دے، ایک سائڈ ٹھلی ہے ایک سائڈ سمجھ نہیں بھی آتی۔ جوان کٹ بیٹھے ہو، ہاتھوں کو بلند کر کے جگر کی توانائی کے ساتھ پورے دور سے نعرہ حیدری تو جو ہے جانے جو کچھ توحید صورت میں وہ کچھ ذاتے جو جلوہ سورہ توحید میں اللہ کا وہ جلوہ ذات علی یہ عطا ہے انہیں۔ جملہ آگے کا کہہ رہا سورہ توحید میں بزرگوں اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے، سائے ہمارے سروں پہ قائم رکھے، مولا آپ کو آل محمد کے غم کے علاوہ اور کوئی غم نہ عطا کرے۔ جتنے بزرگ شاید داڑھیوں والے بیٹھے ہو، آپ سارے بھی، سارے علماء بھی، جتنے فرقوں کے توحید میں کس طرح اللہ ملتا، توحید میں اللہ کی کون سی صفت سامنے آتی؟ جو توحید میں ہے وہ علی میں ماننا پڑے گا۔ آئے ہائے ہائے، جو اللہ کی وحدانیت توحید میں ہے وہ کچھ ذاتے اب میرے ساتھ بولے گا وہ جس کی ماں نے اس کی ولادت میں خیانت نہیں رکھی، اس کے علاوہ میرے مجمع سے بندہ بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ راز ہی ایسا پیش کر رہا۔ قل ہو اللہ میں پہلا جملہ کیا ہے کہ وہ واحد ہے۔ قل ہو اللہ تو جملہ کہہ رہی ہے کہ وہ واحد ہے، پیغمبر کہتا ہے قل ہو اللہ کی ترالی ہے۔ زمانے کو بتانا پڑے گا جس طرح وہ واحد ہے اسی طرح زمانے میں علی بھی واحد ہے۔ مولوی میں ایک ہی ہو گیا، اللہ نام بنا دیتا۔ ہاں قرآن سامنے کوئی ایک بات میں دلیل قرآن کے علاوہ نہیں، قرآن سے جس طرح وہ واحد ہے پیغمبر کو زمانے میں اسی طرح علی بھی واحد نظر آیا۔ کسی نے شک شبہ سوال کر سکتا ہے، میرے جان تو بعد پڑ پڑ کرن دی ضرورت مولوی پڑھ گیا سی، دلیل کوئی نہیں سوئی، صرف دنیا کو داد لئی سنئی، کسی کے علم میں جرت ہے کربلا والوں کے نوکر کے سامنے آئے۔ جملہ میں بول کے جا رہے ہوں اگے گلہ موتیاں ٹائم وچ گنجائش ہو، دلیل دے کے جا رہا ہوں، پورا یہ 2 دن جھومو گے گلیوں میں، عزاداری بھی کرو گے، علی کے فضائل جو سن رہے ہو وہ پورا سال نستے اٹھاؤ گے۔ وہ میں آپ کے ہلاکے کا اور کارتی مرغی ہوندی تے دال برابر ہے، لیکن آج ہوں تساں اس سالش لے جڑے میں اپنے علاقے میں پڑھے تے تسی بزرگ جڑے جا جا کے سنتے ہو تو نوٹ خرچ کر کر کے باہر دیا لو بلاتے ہو، کسی نے میرے نال جوڑ کے پڑھا کے کسی نے معرفت اتنی دیتی ہوئے کسے اشرے دے میں آج وہ کی بیعت کرنے تیار اے انہوں بھی میرا ایک جملہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پورے اشرے پہ باری جس طرح سورہ قل ہو اللہ کی پہلی گئی قل ہو اللہ احد، توحید میں پہلا یہی ہے نا کہ وہ احد ہے، حبیب کہہ دے وہ اکیلا،
कुल हो वल्लाह अहद पढ़ेंगे तो यही मिलेगा वो अहद है। पैगंबर कहते हैं कुल हो वल्लाह की तराली है। अगर और कोई बंदा कहता तो कबूल ना करते। अब जिस तरह कुल हो वल्लाह हो अहद वो वाहिद नजर नबी को कुल हो वल्लाह में आया, उसी तरह जमाने में अली वाहिद नजर आया जागना आखिरी बंदे तक। हर नौजवान हर शरीफ आदमी को दावत दे रहा हूं, अब जमाने को बतलाओ कि वो अली का कौन सा वहदाहुल्ला शरीक का फेल है कि जो पैगंबर को नजर आया तो पैगंबर ने कहा यह भी वाहिद है वो भी वाहिद है। कौन सा नजर आया? क्या पूरी तारीख पढ़ के देख, आदम से लेकर खातम तक कोई नबी भी अल्लाह के घर में नहीं आया, सिर्फ अबू तालिब के बेटे अली। नशहरी का अकीदा अली के बारे में छोटा मनो अली चला नशा इथों तक नहीं पहुंचा। अली जमीन अगर चले नहीं तो फिर अली समझ में चाह फिर अली का अल्लाह समझ में चाह अली जमीन ही कोई निशान लभदियां। मुतालिया जितना मैं कीती है करबला दे घर विच बैठ के मौला हुसैन इब्न अली दे हरम दी लाइब्रेरी 9.5 लाख किताब मौजूद है। ओदे विच बैठ के मुतालिया उन्हां किताबां विचों कीतियां लईयां ने। अली ते इसरार ही बड़े दे, आदम से लेकर खातम तक तरसते रहे कि अल्लाह अपना कर दे। उसने बनवाया है, दिया नहीं, बनवाया नबियों से। आदम कभी तू बना, नूह कभी तू बना, इब्राहिम कभी तू बना, इस्माइल कभी तू बना, मोहम्मद कभी तू बना। बनाते भी रहे, पूछते भी रहे, हमें तो दिया नहीं, देना किसे है। बनवाता भी है, और कोई चीज बनवाई जाए तो किसे वास्ते बनाई जाती है। आदम को सिलसिला चलिया सुआंदा बनाओ बनाओ बनाओ, निगहबानी करो, पाक करो, इनू साफ रखो, इधर भी सफाई करो। आज चाहे मजलिस होंदी है भाई, कुर्बान शाह साहब दा सजाद शाह साहब मरहूम ने रखी, वो अपनी जिंदगी में खुद उन्होंने उन्होंने नियाबत में कुर्बान शाह दे आज 9 दी मजलिस सुबह दे उठे ने कल दे लगे। हर बंदे नूं नहीं आखदे इत्थे दरी पाओ, इधर साफ कराओ, इधर ऐ काम करो, वो पता लगदा कि किसे आना है। अल्लाह चाहता है आदम ऐ को ना बनाओ, इत्थे पत्थर जनेस्मत ला, हाय हाय हाय, इत्थे ऐ काम करा, इत्थे ऐ काम करा, और नूह तू भी आ, इब्राहिम तू बना, अब पत्थर चा चा के लाओ। है आखिर ये नबी सिर्फ बना के चुप नहीं रहते थे, पूछते थे बनवा रहा है, हमें तो दिया नहीं, किसके लिए? हर एक को अल्लाह बताता रहा, आदम तुझसे इसकी निगहबानी करवाई, नूह तुझसे करवाई, इब्राहिम तुझसे करवाई, इस्माइल तुझसे करवाई, मोहम्मद तुझे भी अपनी जिंदगी में इसके चारों तरफ चक्कर कटवाए हैं। इसके जांच पड़ताल करके बता अली के काबिल हो गया है या नहीं। बता अली मौला के काबिल हो गया है, अली के मौला के काबिल हो गया है या नहीं। हाँ? क्या कह के कि उधर मेरा दरबार को जाकर पड़े